آئے ناظرین، ہم آپ کو واشنگٹن لیا چلتے ہیں، جہاں سے ایک مستند اور معتبر آواز سے آپ کو بتائیں گے کہ جو ویزوں کے معاملات ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان، صرف دونوں ممالک کے درمیان نہیں ہے، 75 اور ممالک بھی انوالو ہیں، لیکن اس وقت تو ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ اس کے اوپر موجودہ صورتحال کیا ہے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم غیر ضروری طور پر پریشان ہیں۔ پاکستان میں یہ جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے رضوان سعید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ امبیسڈر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ میں ایک آدھ پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا اور خبر بھی تھی کہ یہ جو امیگریشن ریلیٹڈ ویزا فریز ہے، اس کو اب انہوں نے ایکسپینڈ کر کے تمام ویزوں کو شاید روک دیا ہے یا کیا؟ یہ میں فاکس کے اوپر ایک کوئی خبر چل رہی تھی، تو اس سے مجھے کسی نے پوسٹ شیئر کی، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ جی شکریہ طلعت صاحب، پہلے تو اپنے پروگرام میں لینے کا۔ اور یہ جو ویزا کا معاملہ ہے، اس پہ گزشتہ 4-5 دن سے خاصی غلط فہمیاں بھی ہیں، تشویش بھی ہے۔ تو ہمارا جو ہے مسلسل رابطہ ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ، جو امریکی محکمہ خارجہ ہے، اور ان کی دیگر متعلقہ ایجنسیاں ہیں۔ اور ابھی تک تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ صرف امیگریشن ویزا سے متعلق ہے، اور امیگریشن ویزا کا بھی جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک جو مہم تھی انتخابی صدر ٹرمپ کی، اس وقت سے ان کی معیشت اور پھر معیشت کے ضمن میں جو غیر قانونی لوگ آ رہے ہیں ان کے مختلف بارڈر سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پہ، اس پہ ان کے ہاں خاصی تشویش تھی۔ تو یہ ایک ان کی پوری پالیسی پہ اور اس کے جتنے بھی جزیات ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کا ایک عمل تھا جو جاری تھا اور جاری ہے۔ تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ فیصلہ کہ کم از کم ایک وقفہ دیا جائے۔ یہ پاز ہے، اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاز ہے کہ ایک وقفہ دیا جائے ان ممالک کے سلسلے میں جن کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے آنے والے لوگ ان کی جو ادائیگیاں ہیں اس کے سلسلے میں، ان کے سلسلے میں خاصی پریشانی کا باعث ہیں ان کے لیے۔ تو ابھی ہم ان سے اعداد و شمار مانگ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عارضی وقفہ ہے، اور اس میں فی الحال ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ابھی صرف امیگریشن ویزاز اور ان کی بھی فیصلہ وہ فی الحال روکا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کا دورانیہ کیا ہے اس وقفے کا آپ کے خیال میں؟ یہ تو ابھی بتایا نہیں جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ بتائیں گے بھی نہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو وہ شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ ان ممالک کے جو امیگریشن ویزا ہیں ان کو روک کے میرا خیال ہے کہ انفرادی جو بھی ان کے معاملات ہیں ان پہ غور کیا جائے گا، کوئی گفت و شنید کی جائے گی ان ممالک کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ ہم بھی فوری طور پہ رابطے میں تھے، وزیر داخلہ نے ہمارے ایک ملاقات کی ایک اسلام آباد کے اندر بھی۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو پچھلے سال میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے مختلف ملکوں کے لوگ نکالے گئے، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ سینکڑوں میں بھی بہت کم ہیں، یعنی بمشکل کوئی 300 سے بھی کم جو نمبر ہمارے پیش نظر ہے کہ وہ نکالا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور اس میں بھی پرانے کیسز موجود تھے، نئے کیسز کم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم امریکی حکومت کے ساتھ اور ان کی متعلقہ ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں تھے، اور ہم نے ایسے اقدامات وہاں پہ اپنی جانب سے اٹھائے جس میں یہ ان کو یقین دلایا گیا کہ ہم خود بھی اس سلسلے میں دھیان رکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہ پیش نظر ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو غیر قانونی ہے اس میں پاکستانیوں کی شمولیت کے امکانات کو مکمل طور پر روکا جائے، بلکہ رد کیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ کچھ وہ صرف امریکہ کے ضمن میں نہیں ہیں، لیکن اسی سے متاثر ہیں جو ہماری گفت و شنید ان کے ساتھ چل رہی تھی، جو مذاکرات تھے اور جو اقدامات تھے ان کا ایک حصہ تھا کہ اب ہم نے وہ لوگ جو کہیں سے بھی دنیا میں، امریکہ سے صرف نہیں، کہیں سے بھی ڈپورٹ ہوں گے تو ان کے پاسپورٹ پہ بھی 5 سال کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس قسم کے بڑے اقدامات ٹھیک، لیے گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ کہ ایک اعتماد سازی ہو جس سے جو بھی تشویش ہے اس کو ہم مل کے آپس میں حل کر سکیں۔ ایک تشویش یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے صحیح قانونی کیس ہیں، پائپ لائن میں موجود ہیں، اور بس اب اتنا سا معاملہ باقی ہے کہ ان کو گرین کارڈ ملنا ہے، خیال یہ کیا جا رہا ہے، خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ عمل بھی رک جائے
لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شاید جو امیگریشن کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے تو نہیں رکے، جو بالکل نتیجہ خیز ہونے والے تھے، کیا وہ بھی رک گئے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ نتیجہ خیزی سے ہٹ کے نتیجہ روک دیا گیا ہے، یعنی فی الحال ان کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی فیصلہ جس کا انفرادی طور پر یا اگر کوئی ایک آئلی اس کی حیثیت ہے، پوری فیملی کے سلسلے میں ہے، تو ان کے اوپر جو جو بھی ان کو بتانا تھا فی الحال اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور یہ وقتی پاز ہے، اس کا ہمیں یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ کتنی دیر تک اس کو جاری رکھا جائے گا، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی ضروری معلومات ہیں ان کو اخذ کر کے ہمارے جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ تو ابھی کیونکہ یہ بالکل کوئی 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، اور بیچ میں یہ نہ صرف ویکینڈ ہے جی، یہاں پہ بلکہ آج بھی یہاں پہ چھٹی ہے، ایک لانگ ویکینڈ ہے آ گیا ہے، تو اس میں معلومات کے اخذ کرنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا جو عمل ہے وہ خود ایک پاز کا شکار ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں معلومات ملتی جائیں گی ہم یہ بتاتے جائیں گے۔ پاکستانیوں کے لیے بالکل آخر میں اگر آپ فرمائیے گا، ہم کیٹیگری بنا لیتے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے، کیا کریں وہ ضرور اپلائی کریں، عمل کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا، وہ اپنی جو بھی ان کا پروسیس تھا اس جی؟ کو جاری رکھیں، جو ان کے ارادے تھے ان پہ عمل درآمد کریں۔ وہ پورا پروسیس بہتر ہے کہ جب تک ممکن ہے کہ یہ پاز ختم ہوتا ہے تو وہ ان کا عمل کم از کم مکمل ہو چکا ہو، اور جس بھی کیٹیگری میں جس بھی شق کے تحت یہاں کے قوانین کی وہ اپنا کیس اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں مشورہ یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل اسی انداز میں بھرپور طریقے سے جاری رکھیں۔ ہاں، ممکن ہے کہ جب تک فیصلہ ہو تو یہ ختم ہو چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ صرف ان کا نتیجہ جو ہے فی الحال اس کو ذرا روکا جائے گا، اور جی، ممکن ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو ریلیز کریں گے، کوئی خاص نمبر ان کے ذہن میں ہوں گے جس پہ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس سے زیادہ نہ کیا جائے یا 1 سال میں اتنا رکھا جائے۔ یہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں، ابھی مستند معلومات جی۔ آہستہ آہستہ آئیں گی، اور جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم اپنے متعلقہ افراد تک پہنچاتے جائیں گے۔ اور جو عام ٹورزم کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، وزٹ کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں، ان کے ویزے تو اس سے متاثر نہیں ہو رہے؟ بالکل نہیں ہو رہے، وہ جاری ہے، ہر قسم کا ویزا جاری ہے، صرف وہ جو امیگریشن کے لیے مستقل سکونت کے لیے جو لوگ سوچ رہے تھے یا ان کے کیسز تھے، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اور مختلف شکوں کے اور امکانات کے تحت اپنی درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں اور اس کو چلا رہے تھے، وہ اسی طرح جاری رکھیں، بلکہ ذرا اس کو کوشش کیجئے کہ جتنی جلدی کم از کم اپنی طرف سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد فیصلہ اس کے اوپر جب یہ وقفہ ہٹایا جائے گا تو وہ یقیناً ان کو اس سے اطلاع دی جائے گی اور ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے امبیسڈر امریکہ میں رضوان سعید شیخ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کہاں پر تشویش جائز ہے اور کہاں پر تشویش صرف افواہ سازی پر مبنی ہے۔ ہم ناظرین، سینٹ میں ایک واقعہ ہوا، ایم ایل ولی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر کی بات کے اوپر جھلا گئے، اور کیونکہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا تو ایک ناخوشگوار قسم کا ماحول بنا۔ ذرا ویڈیو دیکھے گا۔ آپ چپ رہے۔ Who is she? Who is she? میں نے اگر باتیں شروع کر دی تو ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں، لہٰذا چپ کریں ان کو، سر چپ کریں، یہ فالتو بک 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 یہ ختم بہت ہو گیا ہے، سنجیدگی پہ ہیں۔ خاتون اپنی عزت خود رکھے، خاتون بک 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 کرے اور پھر مجھے بولے کہ نہیں کرو۔ No woman talk to us like this. No woman talk to us like this. یار چھوڑو۔ ان کو شاید صرف شاید نہیں بلکہ یقیناً جو چیئر تھی سینٹ کی اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ براہ راست جب آپ بات کرتے ہیں تو ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے، پرووکیشن ہوگی، میں نے ان کی باتیں نہیں سنی جو دوسری طرف سے بات ہو رہی تھی، لیکن بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے جتنے آپ ٹیمپریچرز کو نیچے رکھیں، اور خاتون ہیں تو شاید زیادہ بلکہ یقیناً زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ تو ایم ایل ولی خان صاحب کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جذبات میں بہہ گئے۔ ایک اور سینیٹر صاحب ہیں خرم ذیشان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ منگل کے روز اڈیالہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچنا ہے، ہزاروں لاکھوں ووٹ لینے والوں کے لیے اکیلے خود جانا کافی نہیں، لوگ لے کر آئیں۔
پھر یہ بھی کہا جی کہ 8 فروری کی بھرپور تیاری، ملک بند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، پوری قوم حصہ لے۔ اس کے اوپر کسی نے ان سے پوچھ لیا، بڑا سادہ سا سوال ہے اور بڑے خطرناک سوال ہوتے ہیں سادے سوال، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ اڈیالہ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے اوپر جو ان کا جواب بڑا دلچسپ ہے، انہوں نے کہا جی جب میں جا سکتا ہوں جاتا ہوں، اور کبھی کبھی سفر ممکن نہیں ہوتا تو بھی بندے بھیج دیتا ہوں۔ جو سب کو دعوت عام دے رہا ہے وہ خود جب دعوت عام پھیلاتا ہے تو دعوت طعام میں مصروف ہوتا ہوگا، کھانا پانا کرتا ہوگا، لیکن خود نہیں جاتا وہاں پر۔ یہ معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کو خود بھی دیکھنے ہیں۔